बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 26वीं आईनी तरमीम के असरात अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। जिस तरह 3 जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट से उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाया गया, आज पहले दिन कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ, सरफराज डोगर की अदालत के अंदर आज कौन कौन पेश हुआ, इसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गुस्से से फाइल उठाकर क्यों फेंकी, आखिर ये माजरा क्या था और चीफ जस्टिस का इस पूरे मामले के अंदर क्या जिक्र था। और वकला आज हजारों की तादाद के अंदर एक बड़ा कन्वेंशन भी मुनक्कद करने जा रहे हैं। अब तक की आम डिटेल्स इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इमरान रियाज खान, आपको इल्म है, बहुत अरसा उनको लापता रखा गया और अब वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन एक इंटरव्यू उन्होंने ऐसा दिया है जिसमें पहली मर्तबा कुछ बड़े खतरनाक इंकशाफात किए गए हैं, ये भी आपके सामने रखने हैं। चूंकि बहुत सारे लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि चूंकि इमरान रियाज अब जो है वो महफूज जगह पर मुंतकिल हो चुके हैं, तो अब वो खुलकर बताएं कि किन्होंने उनको उठाया था और सारा माजरा इस दौरान जो है उनके साथ हुआ क्या है। तो इस पर उन्होंने कुछ बातें की है जो इंतहाई अहमियत की अमल है। पहले इस तरह की चूंकि गुफ्तगू उन्होंने नहीं की थी, तो इसलिए मैं आपके सामने ये जरूर रखना चाहूंगा। इमरान रियाज खान ने एक तो वाज़े तौर पर बताया है कि उनको आईएसआई ने उठाया था, और ये उन्होंने इसका जो इजहार है वो जिस तरीके से किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि फैमिली तक जो है वो मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और फिर उन्होंने ये भी बताया है कि मुझे 10 दफ़ा गिरफ्तार करके जो है वो चरसियों नशइयों के साथ रखा गया ताकि वो सिगरेट पिएं और मुझे जो है वो तकलीफ हो। मुझे सिगरेट से एलर्जी, और ये बात जानते थे कि मुझे 8 फरवरी तक खामोश रहने के बदले पैसों की और केस खत्म करने की और 9 फरवरी से काम शुरू करने की ऑफर की गई थी। यानी ये उन्होंने पहली मर्तबा बताया है कि उनको ये जो इलेक्शन था उससे पहले चुप रहने के बदले में कुछ ऑफर्स की गई थी। फिर उन्होंने बताया कि मुझे, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे तो गाड़ी की तस्वीर लेकर भेजी गई, जिसके बाद मैंने बीवी बच्चे बाहर भेज दिए। मेरे और मेरे वालिद पर जब पर्चा काटा तो मैंने उनको भी मुल्क से बाहर निकाला, लेकिन मेरे घर वालों ने शर्त रखी थी कि गिरफ्तारी नहीं देनी। जिसके बाद मैं पहाड़ों पर चला गया और मेरे साथ वालिद की दी हुई सिक्योरिटी, कुक और अमला भी मौजूद था। फिर उन्होंने इसके अंदर यह भी बताया है कि अली अमीन गंडापुर ने मुझे डेरा इस्माइल खान वाले घर, उसके बाद एक डेरा है उनके दोस्त का वहां, और उसके बाद वजीर आला हाउस में रहने की पेशकश की, जिसे मैंने वजाहत के साथ ठुकराया। मुझे अली अमीन गंडापुर की फैमिली से एक फोन करके बताया गया कि अली अमीन गंडापुर की ऑडियो एडिटेड है। अच्छा, फिर जो है वो उन्होंने ये भी बताया है कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े ब्यूरोक्रेट ने फोन करके कहा कि इमरान भाई, आपने हम पर यकीन नहीं करना, हमारे 100 मसाइल हैं, हम आपको पकड़ कर मरवा देंगे। तो मैंने कहा मैं तो पहले भी यकीन नहीं करता। तो उसने कहा कि इमरान भाई अब और भी यकीन नहीं करना, मुझे सोर्स ने फोन किया, निकल जाए, जहां भी है रेड होगी, और 7 मिनट बाद वहां पे रेड हुई। फिर उन्होंने बताया है कि उनको जो उठाया गया वो दरअसल जो है वो कहते हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच मेरी बहन है, मैं जब तक जिंदा हूं उनके लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा। अगर मुझे लगा वो गलत है तब भी उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। मुझे क्या अपनी वफादारी साबित करने के लिए इनको अपनी लाश देनी पड़ेगी? अगर ऐसा है तो मैं इन गिद्धों को नोचने के लिए अपनी लाश नहीं दूंगा। यानी ये उन लोगों के बारे में उन्होंने बात की है जो कहते हैं कि अब इमरान रियाज तो कहता था कि वो मुल्क से नहीं जाएगा और मुल्क में रहेगा, तो अब देखो वो भाग गया है। और भाई उस वक्त उसके ख्यालात और थे, जब उसने देखा कि यहाँ उसको महसूस होगा कि इस्लाह हो सकती है, तो अब उनको लगा है कि भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं बदलना, यहाँ तो एक पूरा जो है ना वो बोल भी नहीं बंधा सकता। फिर उन्हें कहा कि मुझे जब पकड़ा गया तो मैंने आईएसआई वालों को कहा कि मुझे आपने 6 फुट का पकड़ा है, मैं 10 फुट का होकर बाहर निकलूंगा। मैं ऐसा नहीं था, मुझे उन्होंने मजबूर कर दिया है ऐसा बनने पर। फिर 2-3 बातें और हैं। उन्होंने सवाल ये किया गया कि इमरान रियाज इमरान खान का मुतबादल, ये लोग कह रहे थे। इमरान खान सिर्फ एक ही है, इस पर उन्होंने जवाब दिया, इसके लेवल का लीडर पूरी दुनिया कहीं और देखा। जब तक इमरान खान रहा नहीं होते अपनी जबान पर पैरा देता रहूंगा। फिर उन्होंने एक बात और की है कि कुछ लोग भूल गए हैं कि मैं शरीफ आदमी हूं, शायद मैं बिल्कुल शरीफ आदमी नहीं हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आऊंगा,
یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ نیکسٹ جنریشن کو لتھل قرار دیا ہے، اور اگلی جنریشن میں ایمان مزاریاں اور احمد فرحاد ہی آ رہے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی ہے، وہ میں اس لیے کہ یہ پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو قاضی فائز عیسیٰ کو بھی کہا کہ مجھے بلائیں، لیکن انہوں نے مجھے بلایا نہیں ہے، ورنہ میں ان کو بتاتا کہ مجھے ISI جو ہے اس نے اٹھایا ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ انہوں نے کچھ اپنے جانے کے حوالے سے جو واقعات ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کیے۔ اچھا، اب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ہڑتال کر رہی ہے، اور تمام جو بارز ہیں انہوں نے ہڑتال کی، اور مختلف اضلاع کے اندر بھی پنجاب کے اندر اس وقت ہڑتال جاری ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 3 ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، لیکن بار کی ہڑتال کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج 80% سے زائد کیسز کے اندر وکلاء پیش نہیں ہوئے۔ لا افسران، سرکاری وکلاء اور درخواست گزار خود عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں ایک کیس سماعت کے لیے مقرر تھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں کچھ کیسز میں وکلاء، کچھ میں درخواست گزار خود پیش ہوئے۔ وکلاء پیش نہ ہونے پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے کیسز کی لسٹ جلدی ختم ہو گئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت میں بھی کیسز زیادہ تر وکلاء کی عدم پیشی پر ملتوی ہوئے ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت میں بھی زیادہ تر وکلاء پیش نہیں ہوئے۔ جسٹس بابر صدار کی عدالت میں ہڑتال کے باوجود کچھ وکلاء پیش ہوئے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کی عدالت میں بھی بہت کم تعداد کے اندر آج وکلاء پیش ہوئے ہیں۔ جسٹس انعام امین مناس، جسٹس اعظم خان کی عدالت میں معمول سے زائد وکلاء آج پیش ہوئے ہیں۔ تو یہ چونکہ حکومتی، آپ کو علم ہے، وہ بھی وکلاء ہیں، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے جو ایفیلیٹڈ ہے، تو وہ وہاں پہ جو جج نئے آئے ہیں نا، حکومتی ججز جن کو کہا جاتا ہے، ان کی عدالتوں کے اندر معمول سے زائد وکلاء پیش ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ جو نئے آنے والے جج ہیں ابھی، جسٹس سرفراز ڈوگر، ان کی عدالت کے اندر آج کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جسٹس محسن اختر کیانی وہ آج کافی غصے کے اندر نظر آئے، اور غصہ ان کا بجا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، مقصد یہی ہے کہ عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے۔ پھر جو آوازیں بلند ہوتی ہے سوشل میڈیا پر، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پیکا ایکٹ لایا گیا، اس میں ترمیم کی گئی ہے، سزائیں رکھی گئی ہیں، قید کی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ اب جسٹس محسن اختر کیانی نے فائل اٹھا کر کیوں پھینکی ہے غصے سے؟ جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت کے اندر ایک کیس میں متفرق درخواست دائر کی گئی، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ درخواست پر اعتراضات ہوں تو آپ متفرق درخواست دائر نہیں کر سکتے۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ چیف جسٹس کی ججمنٹ اس پر ہے کہ اعتراضات شدہ درخواست پر متفرق درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی نے، اب چیف عامر فاروق ہے ظاہر ہے یا آفریدی ہے، تو اس وقت یہ دونوں چیف ہی ان کو پتا ہے کہ یہ کیا سارا کچھ ہو رہا ہے، تو جسٹس محسن اختر کیانی نے فائل سامنے سے اٹھا کر سائیڈ پر زور سے رکھی اور غصے میں ریمارکس دیے کہ جائیں پھر چیف صاحب اس کو خود ہی سن لیں پھر۔ تو یہ آج ان کا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ غصہ نظر آیا عدالت کے اندر۔ لیکن دوسری طرف جو سرفراز ڈوگر ہے، پھر یہ بھی آج محسن اختر کیانی کی عدالت کے اندر جو وکلاء احتجاج کے باعث پیش نہیں ہوئے۔ درخواست گزار نے روسٹرم پر آ کر بتایا کہ میرے وکیل صاحب لاہور سے آئے ہوئے ہیں لیکن ہڑتال کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے۔ تو پہلا جو آرڈر لکھوایا ہے محسن اختر کیانی نے، اس میں انہوں نے پھر لکھوایا ہے کہ آج کیوں ہڑتال ہوئی ہے۔ انہوں نے آرڈر میں لکھوایا کہ دیگر ہائی کورٹ سے ججز ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے کال کی گئی ہڑتال کے باعث وکیل پیش نہیں ہوا، اس لیے سماعت ملتوی کی جاتی ہے۔ آرڈر لکھوانے کے بعد درخواست گزار سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو وجہ بتائی ہم نے وہی وجہ لکھ دی ہے۔ تو یہ ساری چیز بھی جو ہے وہ آج سامنے رکھی گئی ہے۔ لیکن دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سرفراز ڈوگر جو اب سینئر جج ہیں اور عامر فاروق کے جانے کے بعد جن کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا جانا ہے، اب اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ ان کی آج تلاوت کلام مجید سے آغاز ہوا ہے، اور وہاں پہ سرکاری وکیل افسران وہی آج پیش ہوئے ہیں، کوئی بھی دوسرا وکیل پرائیویٹ وکیل آج پیش نہیں ہوا ان کی عدالت کے اندر۔ میں لا افسر ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل عبدالخالق تھن، ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل وہ بھی پہنچے، انہوں نے کہا جج صاحب آپ کو خوش آمدید۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد آفس سے بھی سرکاری وکیل نے اپنا تعارف کروایا، تھینک یو۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے جواب دیا سرکار نے ان کا استقبال کیا ہے، سرکار ہی ان کو لائی ہے۔ لا افسران، سرکاری وکلاء کے علاوہ کوئی وکیل بھی آج جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت کے اندر جو ہے
وہ پیش نہیں ہوا۔ تو اوورآل چونکہ اس وقت اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے جو انتخابات ہوئے اس میں چونکہ حکومت جیت چکی ہے، حکومتی وکلاء جیتے ہیں، اور شعیب شہین کا بھلا ہو جو صرف بیان بازی کی حد تک معاملات کو چلاتے ہیں، اور تحریک انصاف کی نہ وہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں، صرف میڈیا ٹاک کے وہ ماہر ہیں، آگے پیچھے اچھل کود ان کی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے اسلام آباد بار کے اندر تحریک انصاف کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اب وہ جو وکلاء ہیں وہ باقی راجہ انعام منہاس اور آدم خان کی عدالتوں کے اندر وہ پیش ہوئے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑا حیران کن آج معاملہ ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب دیکھیے جو بھی حکومت کی کوئی نہ کوئی مدد کرتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی، تو اس کو ضرور کوئی نہ کوئی انسینٹو ضرور ملتا ہے، اور وہ آج دیکھیے کہ حیران کن طور پر 3 مقدمات تھے جو عبد الشکور صاحب ہیں، یہ وکالت کر رہے تھے، ریٹائرڈ جج تھے، جن کو اسلام آباد کے اندر الیکشن ٹریبیونل مقرر کیا گیا اس پرائیویٹ جج کو۔ جب ان کو ٹریبیونل مقرر کیا گیا ہے تو اب ان کے جو وکیل کی حیثیت سے کیسز تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو نئے تعینات ہونے والے ججز ہیں ان کے سامنے لگا دیے گئے۔ تو اب یہ بڑا اتفاقیہ قسم کا یہ ماجرا ہوا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں کے لیے بنائے گئے الیکشن ٹریبیونل جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا کے بطور وکیل 3 کلائنٹس کا ایک ایک کیس دوسری ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے والے تینوں ججز کی عدالتوں میں پہلے ہی روز اتفاقیہ طور پر لگ گئے۔ یہ احتشام کیانی نے رپورٹ کیا ہے۔ تو وکلاء کا ایک بڑا کنونشن بھی ہونے جا رہا ہے جوڈیشل کمپلیکس کے بعد، اور واضح طور پر وکلاء تحریک پہلے تو نہیں چل سکی، اب بھی وکلاء بغیر تقسیم ہے، احتجاج اور یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بغیر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اپنے ایجنڈے کے اندر مکمل طور پر کامیاب جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ دیکھنا ہے اب کتنی ریزسٹنس آتی ہے، اور تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے 8 فروری کا، وہ کس نیج پر جو ہے وہ کتنا بڑا احتجاج ہوتا ہے، اس پر بھی اب سب کی نظریں ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔